علیہ وسلم سے سیکھو کس قدر حضور کی زندگی خوبصورت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کا بچا ہوا پانی وہیں سے منہ لگا کر پیتے تھے جہاں سے وہ لب لگا کر کے پیا کرتی تھی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی انگلیوں کے نشان دیکھ کر حضور علیہ السلام وہاں سے لقمہ اٹھاتے تھے۔ آپ غور کریں، اللہ اکبر، ہم اپنا بچا ہوا پانی اپنی بیوی کو تو پلا دیتے ہیں لیکن اس کا بچا ہوا پانی پینے میں ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ام المومنین فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور کا وصال ہوا اس وقت حضور کے منہ میں گویا کہ میرا لعاب موجود تھا، اس شکل میں کہ حضور علیہ السلام آخری وقت مسواک کرنا چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کو مسواک سے اتنا پیار تھا کہ حضور علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے تھے۔ مسواک حضور علیہ السلام نے میرے بھائی کے ہاتھ میں دیکھی تو اشارہ کیا کہ مسواک کرنا ہے۔ میں نے مسواک لی تو مسواک کچھ سخت تھی۔ میں نے سوچا حضور بیمار ہیں، انہیں مسواک نرم کرنے کی زحمت کیوں دوں، تو میں نے اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا۔ اب آپ جان سکتے ہیں اچھی طرح سے کہ اگر کوئی مسواک چبائے تو اس کا تھوک مسواک کے اندر تو لگ ہی جائے گا، تو مسواک جب چبائی تو وہ گیلی ہو گئی ام المومنین کے لعاب سے، اور پھر اسی حالت میں وہ حضور کے منہ میں دی گئی اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی سے مسواک کیا۔ اسی لیے ام المومنین فرماتی ہیں جو شرف اللہ نے مجھے دیا ہے وہ حضور کی کسی بیوی کو نہیں دیا۔ ایک تو یہ کہ حضور کا جس وقت وصال ہوا حضور کا سر میری گود میں موجود تھا، دوسری بات یہ کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے ملا ہوا تھا، اور تیسری بات یہ کہ حضور اس دن دنیا سے تشریف لے گئے جو میری باری کا دن تھا، اور حضور کا وصال میرے گھر کے اندر ہوا، یہ شرف مجھے ملا ہے اور حضور کی کسی بیوی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام جن کے تلووں میں جبریل امین کے تاج کے موتی سجدہ کرتے ہیں، وہ رسول اپنی ازواج مطہرات کی گود میں سر رکھ کر کے کبھی کبھی آرام فرمایا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کوئی شوہر اپنی بیوی کی گود کو تکیہ بنائے تو محبتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم نے تو عورتوں کو ٹیشو سمجھ رکھا ہے، جب پسینہ آیا ٹیشو نکالا پوچھا اور پھینک دیا۔ یہ آج مردوں کا حال ہو گیا ہے۔ ضرورت کے مطابق جیسے جانور چراگاہ میں جاتا ہے اور پیٹ بھر جاتا ہے تو بھاگتے ہوئے نکل جاتا ہے، تو کون اور میں کون، ایسے ہی آج کے مردوں کا حال ہو گیا ہے۔ نہیں، عورتیں جو ہے وہ ٹیشو نہیں ہے، عورتیں یوز کر کے پھینک دینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہاری عورتوں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے چین کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے لیے اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، آؤ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو، اپنے آقا کی سیرت کو پڑھو اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ میرے عزیزو، اگر حضور کی زندگی پڑھ کے اپنے ازدواجی زندگی کو گزارو گے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ کبھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر عورتیں ازواج مطہرات کا اسوہ اختیار کر لیں اور مرد حضور کی سنتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ نہ کبھی بیوی طلاق مانگے گی نہ کبھی شوہر طلاق دے گا، اور گھر محبتوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن افسوس ہم اپنے دین سے دور ہیں۔ ہمارے سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ مذہب اسلام کو پڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، اسلام سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے اتنا ہی مصیبتوں میں پھنستے جاؤ گے۔ آؤ اسلام سے قریب آئیں، وہ اسلام جس نے غلاموں کو آقا بنا دیا، جس نے منگتوں کو سلطان بنا دیا، جس نے گداؤں کو بادشاہ بنا دیا، جس نے بھکاریوں کو داتا بنا دیا، جس نے ذلیلوں کو عزت دار بنا دیا، جس نے گمراہوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا، جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی
جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اسلام کے قریب آؤ، دین پڑھو، دین پر عمل کرو، دین پسند مت بنو صرف، بلکہ دین پابند بنو، تاکہ دنیا میں بھی سکون ملے، قبر میں بھی سکون ملے اور آخرت میں بھی سکون ملے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ فیمس سنجری گروپ کے جو جوان ہیں، انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ 11 غریب بچیاں کو دلہن بنایا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں انہوں نے غریبوں کی بیٹیوں کو دلہن بنایا، اللہ ان کی زندگیوں کو دلہن کی طرح سجا دے، اور جن لوگوں نے ان کا تعاون کیا، جس طرح بھی کیا، اللہ سب کو بہتر جزا اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آئیے تقریب نکاح میں تمام دولہا حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کلمہ شریف بھی پڑھ لیں، اور اللہ توفیق دے تو آپ بھی پڑھ لیں توبہ کی نیت سے، پھر انشاءاللہ تقریب نکاح پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔